تو پیدا ہو گیا جب فواد چودھری صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور دوسری طرف اب 3-4 کی بات ہو گئی۔ اب یہ جو جس خدشات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین کی تشریح عدالت نے کیا کی ہے۔ آئین نے تو پہلے بھی واضح طور پہ ہمیں بتا دیا تھا کہ 90 دن میں آپ لوگوں نے الیکشن کروانے ہیں، جہاں پہ 2 صوبوں میں۔ اب اس میں مسئلہ یہی پیدا ہو رہا تھا، ایک جانب اب حکومت نے اپنی جو ہے اجلاس بلا لی ہے، میری اطلاع کے مطابق جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف آپ کے رپورٹر اور ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی جاری ہے۔ اعظم طاہر صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے تو ریویو میں جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا پٹیشن جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ جو وہ کہہ رہے تھے، جو حکومت کا موقف تھا اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ دوسرے پی ٹی آئی کا بھی کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے حق میں ہی فیصلہ آ گیا ہے۔ اب کوئی بھی جا سکتے ہیں ریویو میں، لیکن ریویو کے بھی ہمیں پتہ زیادہ، یہ جو ہمارے پینل مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ایسے معاملات میں ریویو کے لیے رجوع کیا گیا ہے تو اس کی شنوائی عموماً نہیں ہوتی اور فیصلہ برقرار ہی رہتا ہے۔ فیصلہ تو یہی رہنا ہے۔ اب آنے والے حالات اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کے روح کے مطابق، اور جو پی ٹی آئی کا جو مدعا ہے کہ الیکشن جلد از جلد اس کا انعقاد ہو، اس کا انعقاد ممکن ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ میری نظر میں نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو میں مردم شماری کا جو ایک نقطہ اٹھا رہا تھا وہ بھی وزیر قانون صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ صرف ان 2 صوبوں میں بلکہ ملک بھر میں مردم شماری کا جو ڈیجیٹل مردم شماری جامی صاحب اس سے لگا یہ وہ لینا دینا نہیں ہے، بس الیکشن نہ کروانے کی ضد ہے۔ اچھا، اب صادر صاحب یہ جو اعتراض نہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے ہم جی جو میں ایک چھوٹا سا نقطہ پھر آپ بے شک جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو عدالت نے اتنا اپنا وقت دیا ہے اور ہم بیٹھے ہیں، یہ جو سیاسی جماعتوں کو جس چیز کی جستجو ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات بر وقت ہو اور سیاسی فضا بہتر ہو۔ میرا جو کہنے کا اور جو میرا اوپینین ہے وہ سب سے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد بھی تلاطم نہیں ٹھہرے گا۔ یہ سیاسی مخاصمت اور سیاسی لڑائی جاری رہے گی، اور یہ تب تک جاری رہے گی کہ سیاسی جماعتیں خود بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کے میز پہ جب تک نہیں آئیں۔ آپ کی رائے بصد احترام بہت عمدہ، بہت مناسب۔ سیاسی جماعتیں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی موقع دیا، بلکہ راہ ہموار کی کہ آپ بل بیٹھیں۔ اس سے پہلے دیگر ذمہ داران نے بھی کوشش کی، صدر مملکت بھی انگیج کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے بات اس نہج پر پہنچی ہے۔ سعد رسول صاحب، جو اس میں ایک نقطہ میں اور ڈال دوں، آپ کی بات بھی کہ جو بٹھاتے تھے وہ بھی اس وقت غیر جانبدار ہو گئے ہیں، ماضی کے اندر جو بٹھاتے رہے ہیں، جو بٹھانے والے ہیں وہ اس وقت غیر جانبدار ہو گئے ہیں، ابھی وہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اگری چلے ایسے کر لیتے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اگری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، وہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اس کا بہت جائزہ لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو پینڈنگ معاملات ہیں ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ اگری کرتے ہیں سر؟ 100%۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، سعد رسول صاحب آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ۔ خاموش تماشائی ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں سر، نہیں، کیوں بڑے خاموش؟ سیریس تماشائی ہیں، سیریس، بلکہ سب سے سنجیدہ تماشائی، اور وہ آئی ایم ایف کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ بھی انتظار فرمائیں، ناظرین اور پینلسٹ بھی۔ سعد صاحب، جو آپ نے صورتحال واضح کی ہے، اس کے باوجود اگر صفحہ نمبر 4 کھولیں آپ، آرڈر صفحہ نمبر 4، اب یہاں پہ اب یہ جو مجھے ساتھ واضح کریں، کیونکہ میں تو قانون کا طالب علم اس طرح سے نہیں ہوں، ایکسپرٹ اس طرح آپ ہیں۔ بائی اے میجورٹی آف 3-2، آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ بائی میجورٹی، صفحہ نمبر 4، یہ جو صرف یہ 3-2 لکھا ہوا ہے، یہ سطر ہے، لکھا ہوا ہے، بائی اے میجورٹی آف 3-2، یہ والی لائن پرویل کرے گی آرڈر کی، یا وہ ڈیسنٹنگ نوٹ کا پیراگراف میٹر کرے گا؟
میں گزارش کروں جی جیسے کہ میں نے کہا اور ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کیونکہ میٹر فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب ریویو میں نہ بھی لے کے جائیں تو لگتا تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ کسی ریویو میں جائے گا. صحیح. تو ہم اس کو کیئرفلی بات کرنی چاہیے. لیکن جو میں آپ سے پوائنٹ پہلے کہہ رہا تھا یہ وہی پوائنٹ میں اس کو دہراؤں گا کہ 3 جج صاحبان نے اپنے مین آرڈر میں لکھا کہ یہ 3-2 کا آرڈر ہے یعنی 5 ممبر بینچ کا 3-2 آرڈر ہے. جو وہ 2 جج صاحبان ڈسینٹنگ نوٹ میں ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ایکچولی ہم کنٹینیویشن کر رہے ہیں پچھلے آرڈر کی. نہ صرف کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کنٹینیویشن کر رہے ہیں پچھلے آرڈر کی, انہوں نے پچھلے آرڈر کو اپنے ڈسینٹنگ نوٹ کے ایک فٹ نوٹ میں لکھا. ایسی سچویشن میں میرے پر جلتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فٹ نوٹ کو شاید اتنی اہمیت نہ ملے, جس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کے سامنے میٹر واپس جائے گا. اس بینچ میں جو 5 ممبر بینچ ہوگا جس کے سامنے میرے خیال میں شروع میں ریویو لگے گا, اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے. ان کے سامنے یہ بحث ہوگی کہ یہ 4 ممبر ڈسینٹنگ ہے, مطلب یہ 7 ممبر بینچ تھا یا 5 ممبر بینچ تھا, یہ عدالت اب خود ریزالو کرے گی. میں ایک جملہ اگر ساتھ اگر تو یہ ان 2 جج صاحبان کی موجودگی میں ہی یہ معاملہ طے ہوگا پھر تو بظاہر یہ 4-3 ہی ہوگا. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فکر ہی ایسے میرخر صاحب سے ہمارا جی مجھے آپ کی آواز اب آ رہی ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان 2 معزز جج صاحبان کو شامل کر کے ہی یہ نقطہ طے ہونا ہے تو پھر تو یہ 4-3 چھوٹی سی بات کی وضاحت کروں اور یہ ہم سب کے سننے والوں کے لیے جامی صاحب یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آج کی شام, آج کی رات, کل کا دن سیاست میں بھی اس پہ بحث ہوگی, سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بحث ہوگی, ٹیلی میڈیا پہ بھی اس پہ بحث ہوگی. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بحث میں کچھ ریسٹرینٹ شو کریں اس وجہ سے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں واضح طور پہ یہ لکھا کہ بائی میجورٹی آف 3-2 یعنی کہ وہ 3+2 5 ممبر بینچ سمجھ رہے ہیں. دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ڈسینٹنگ آرڈر ہے جسٹس مندوخیل کے ساتھ, اس میں اس آرڈر کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ شاید یہ 7 ممبر بینچ ہے. یہاں پہ 2 مختلف انٹرپریٹیشنز ہمیں 2 مختلف جج صاحبان کے آرڈرز میں سے مل رہی ہیں, جس وجہ سے اس ابہام کو شاید درست کرنے کے لیے ایک ریویو فائل کرنا پڑے. ہم اس کو پری ایمپٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے پری ایمپٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کے وکیل کے دلائل ہیں اور ایک طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ہیں, تو آپ کہیں کہ میں ایک تو بالکل غلط کہہ رہا ہے دوسرا ٹھیک کہہ رہا ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں. یہاں پہ دونوں ججمنٹس کے اندر ایک میں حاضر چیف جسٹس صاحب اور ایک میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بھی چیف جسٹس بنیں گے ان کے آرڈرز ہیں. ہمیں اسی 5 ممبر بینچ کے ریویو کو اس کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے. میں ایک جملہ اور کہوں جو صافی صاحب نے بھی پہلے بات کی اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سینسس کی وجہ سے شاید الیکشن ڈیلے ہو جائیں. یہ بات کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی آنکھ کی شرم ہونی چاہیے کیونکہ سن 1997 سے کراچی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینسس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہر دفعہ عدالتوں نے کہا نہیں الیکشنز ہوں گے, ہر دفعہ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشنز ہوں گے, ہر حکومت نے کہا, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, پی ٹی آئی نے کہا الیکشنز ہوں گے. تو اب اگر آج کی تاریخ میں اس طرح کی سینسس کی بیسس کے اوپر الیکشن نہ کروائیں تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ جنہوں نے ماضی میں گراؤنڈز اٹھائے تھے وہ کہیں گے کہ ہماری دفعہ آپ کو یہ کیوں خیال نہیں آیا تھا, کیوں صرف پنجاب اور کے پی کی دفعہ آپ کو یہ خیال آتا. اور بھی مسائل ہیں. اچھا یہ ساتھ رسول صاحب ایک اور رائے آئی ہے جو میں پڑھ بھی رہا تھا ابھی کہ جی اگر 2 ججز نے اختلافی لکھا اور وہ میٹر کرتا ہے اور ویلڈ ہے تو پھر other 2 judges who initiated the primary notice to CJ should also be valid. It means if we accept government's version then decision would be 5-4. کیا یہ بات درست ہے؟ میں تو اس کو نہیں سمجھ سکا کیونکہ میرا خیال چونکہ وہ علیحدہ ہو گئے خود سے, ان پہ اعتراض تھا, اس لیے ان کی اوپینین یا ان کا جو 2 ووٹ ہیں وہ شمار نہیں ہونے چاہیے. جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہے ساتھ ساتھ. سوری مجھے آپ کی درمیان میں تھوڑی سی آواز نہیں آئی.
یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے ان کی دوستوں کی جانب سے کہ اگر آپ نے یہ 2 اختلافی نوٹ کو شمار کرنا ہے اور 4-3 سے شمار کرنا ہے تو پھر آپ اصل میں سے 5-4 شمار کریں، کیونکہ 2 وہ جج صاحبان جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا اور پرائمریلی اس کو ٹیک اپ کیا تھا، ان کی رائے بھی شامل کریں۔ دیکھیے یہ بات کہ یہ آرڈر 5 ہم نے یہ ایک دفعہ پہلے ماضی میں بھی، میں گزارش کرتا چلوں سب کے سننے کے لیے، ماضی میں ایک دفعہ پہلے بینچ کے نمبرز کا، بینچ میں کتنے لوگ شامل ہیں، کتنوں کا فیصلہ تھا، یہ ایک دفعہ ماضی میں پہلے، اس سے پہلے ریسنٹ ماضی میں ڈیبیٹ ہو چکا ہے، اور وہ پیناما کا فیصلہ تھا۔ پیناما کے فیصلے کے اندر عدالت نے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے پہلے 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو ہم ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، 3 نے کہا کہ نہیں ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے۔ جب وہ مزید انفارمیشن جے آئی ٹی کے تھرو آ گئی تو فائنل ججمنٹ کو 5 نے واپس سائن کیا۔ جو جج صاحبان پہلے اب 3 ممبر میں شامل نہیں تھے، انہوں نے بھی فائنل ججمنٹ کو سائن کیا، کیونکہ وہ پوری 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ تھی۔ اس ججمنٹ کے اوپر کسی جگہ پہ نہ 7 لوگوں کے سگنیچرز ہیں، نہ 9 کے سگنیچرز ہیں۔ اب عدالت کی ثواب دید ہے، وہ ریویو میں کہہ سکتی ہے، اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ نہیں یہ کنٹینیویشن تھی پچھلے 2 جج صاحبان کی، لیکن کیونکہ اس میں تمام جج صاحبان کے ایک آرڈر پہ سگنیچرز نہیں ہیں، کسی بھی ایک آرڈر پہ، جیسے پیناما میں ایک آرڈر پہ 5 سگنیچرز تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ابہام اب سے سپریم کورٹ ہی دور کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ نے واضح کر دیا انتہائی سادگی سے اور اہم دلائل کے ساتھ آپ نے یہ بات ناظرین کے سامنے، پینلسٹ کے سامنے رکھی۔ جناب سلمان غنی صاحب کے پاس بھی کچھ نکات ہیں اس معاملے میں۔ نہیں، میرے پاس نکتہ نہیں ہے، میرے پاس سوال ہے کہ یہ بات تو جی ساتھ صاحب کے لیے، چونکہ انہوں نے یہ بات تو کہہ دی کہ جی یہ ریویو جو ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا اور فائنل فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی۔ صحیح ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ اس وقت تو ٹائم پہلے ہی بہت کم ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے، تو یہ ریویو پٹیشن کسی کی طرف سے بھی ہو، یہ معاملہ تو پھر کورٹ کے سامنے جائے گا، تو اس ساری صورتحال میں اس فیصلے پہ پیش رفت کب ہوگی؟ دیکھیے سلمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ ریویو پٹیشن، عدالت نے اتنا بڑا مقدمہ جس کے اندر انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو